السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب جنگل میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیر کتے کہتا ہے حضور جب اس نے صندوق کھولا ہوگا تو کرسے صاحب کا چہرہ کیسا لگ رہا ہوگا، آپ مجھے وہاں چھپنے دیتے اور دیکھنے دیتے کہ جب وہ ان ڈبوں کو کھولتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ پھر ارحان کہتا ہے ہمارے پاس صندوقوں کے طور پر پتھروں کے پرانے صندوق موجود تھے، وہ زندگی بھر یہ نہیں بھول پائے گا۔ برہان کہتا ہے ہمارا بھائی سنگر سلامت رہے، اس نے بہت بڑا کام کیا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ایسا ہی ہے، اور ساتھ میں اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب بھائی سنگر نے ان سے کہا تھا کرسے صاحب نے لوکاس نامی کتے کے ساتھ منصوبہ بنایا اور ان کا مقصد ہمارے سامان لے جانے والے جہاز کو ڈبو دینا ہے۔ عثمان صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ تو بھائی سنگر نے کہا تھا مجھے یقین ہے حضور، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لوکاس کے کتے نے کرسے صاحب کے سپاہیوں کو دھماکہ خیز مواد دیا ہے اور سپاہیوں نے چپکے سے جہاز پر بارود رکھ دیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب نے کہا تھا بھائی سنگر تم نے بہت بڑا کام کیا، اب دیکھتے ہیں کہ کس کا جہاز پھٹتا ہے اور کس کا سامان ڈوبتا ہے۔ اس خیال کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں بھائی سنگر نے ہماری ریاست کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچایا ہے، سلامت رہو میرے بہادرو۔ ارحان کہتا ہے حضور اب علاؤدین سامان کو محفوظ مقام پہ لے گیا ہوگا، مگر عثمان صاحب کہتے ہیں کچھ دیر سامان ایسے ہی رہنے دو، وقت آنے پر ہم ان کے لیے تجارتی قافلہ ترتیب دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھائی سنگر لوکاس سے کیا جانے گا، یہ زیادہ اہم ہوگا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤدین توران کے ساتھ اپنے سامان کے پاس موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے کرسے صاحب پھر توران سے کہتا ہے سامان کچھ عرصہ یہاں رہے گا، ہم آس پاس کے علاقوں میں کوئی حرکت نہیں چاہتے اور ہمیں اس جگہ کو محفوظ بنانا ہے۔ تو توران کہتا ہے سپاہی اپنی جگہ پہ موجود ہیں حضور۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں لوکاس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، گھوڑے پر سوار سپاہی بھائی سنگر انہیں دیکھتا ہے اور اس کے بعد ان کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ اس کے تعاقب میں ہوتی ہے اور سپاہی بھائی سنگر کے نشانے پر آتے ساتھ ہی تیر چھوڑ دیتی ہے جو اس کی پیٹھ میں جا لگتا ہے۔ تیر لگتے ساتھ ہی سپاہی بھائی سنگر زمین پہ گر جاتا ہے۔ صوفیہ آگے بڑھ کر اس کے پاس جاتی ہے اور سلیب کے نشان اس کے سامنے گھماتی ہے۔ یہ دیکھ کر سپاہی بھائی سنگر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پاؤں اس کے منہ پہ رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد لگے ہوئے تیر سے اسے تکلیف پہنچاتی ہے۔ لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے سپاہی بھائی سنگر اٹھتا ہے اور صوفیہ کو دیکھتے ساتھ ہی ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے صوفیہ یہ کیسے ہوا، تم شیطان؟ تو صوفیہ کہتی ہے میں شیطان نہیں ہوں، میں تمہارا انجام ہوں، میں نے تمہارے تمام جاسوس مار ڈالے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب ایک جاسوس خبر اڑا رہا تھا۔ صوفیہ نے پہلا تیر کبوتر کو مارا تھا اور اس کے بعد اس جاسوس کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ تو ناظرین یہ عثمان صاحب کا بورسا کا جاسوس تھا۔ اس کے بعد صوفیہ نے نیکیا کے جاسوس کو بھی مار دیا تھا اور انہیں مارنے کے بعد ان کی انگوٹھی والی انگلی کاٹ دی تھی۔ ان خیالات کے بعد سپاہی بھائی سنگر کہتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تو صوفیہ ایک صندوق اس کے سامنے پھینک دیتی ہے جس میں سب جاسوسوں کی انگلیاں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر سپاہی بھائی سنگر بہت دکھی ہو جاتا ہے اور صوفیہ کہتی ہے اب تم بھی ان کی طرح مرو گے۔ سپاہی بھائی سنگر تلوار کے سہارے بمشکل کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس پہ حملہ کرتا ہے مگر صوفیہ اسے چھلنی چھلنی کر دیتی ہے۔ پھر کہتی ہے تم سب ایک ایک کر کے میری تلوار کے سامنے مر جاؤ گے، میں تمہارے دلوں کو چیر دوں گی۔ بھائی سنگر پھر سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے تم جیسے شیطان کے سامنے بلا شبہ تمہارے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی بہادر تو نکلے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ صوفیہ پہ حملہ کرتا ہے مگر صوفیہ اسے لات مار کر گرا دیتی ہے۔ بھائی سنگر ایک اور کوشش کرتا ہے مگر اس بار صوفیہ اس پہ در پہ کئی وار کرتی ہے۔ زخموں سے چور ہونے کے باوجود سپاہی بھائی سنگر ایک وار کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا مگر اس کا اگلا حملہ کرتے ساتھ ہی صوفیہ اسے کاٹ ڈالتی ہے۔ پھر سپاہیوں سے کہتی ہے اسے لے جاؤ اور عثمان کے پاس بھیج دو، تم عثمان کے پاس اپنی آخری سانسیں لوگے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں اور صوفیہ کہتی ہے میں نے تمہیں اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ تمہاری فتح ناممکن ہو گئی ہے۔ کائی قبیلے میں بالا ہتون گونجا اور ہولوفیرا سے کہتی ہیں ایسا کیا ہوا کہ تم سب لوگوں کے سامنے جھگڑنا شروع ہو گئی؟ تو گونجا کہتی ہے مجھے نہیں معلوم والدہ، آپ کو ہولوفیرا سے پوچھنا چاہیے، یہی تھی جس نے آ کر پریشانی پیدا کی۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے تم کہتی ہو کہ تم نہیں جانتی، کیا تم جھوٹ بولنے لگی ہو گونجا؟ گونجا غصے سے کہتی ہے خاتون ہوش میں آؤ، مگر ہولوفیرا کہتی ہے تم ہی ہو جو قبیلے میں آنے کے پہلے دن سے ہی لوگوں کو میرے خلاف اکسا رہی ہو۔ یہ سن کر بالا ہتون پوچھتی ہیں بیٹی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہولوفیرا کہتی ہے لوگوں نے میری طرف سے منہ موڑ لیا والدہ، صرف اس لیے کہ میں ایک عیسائی ہوں، وہ مجھے روم کی بغاوت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ گونجا سب کو میرے خلاف کر رہی ہے کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ گونجا کہتی ہے ہولوفیرا اپنے الفاظ کا سوچ سمجھ کے استعمال کرو۔ بالا ہتون سے پوچھتی ہیں گونجا کیا یہ سچ ہے؟ تو گونجا غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے والدہ کیا آپ اس بات پر یقین کرتی ہیں؟ کیا میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں؟ ہولوفیرا کہتی ہے مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا لیکن میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم بھی اپنی بری روح کے ساتھ اپنی ماں جیسی لگتی ہو۔ گونجا پھر سے بالا ہتون سے پوچھتی ہے کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ مگر بالا ہتون کہتی ہے یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بات غور سے سنو، میں خاندان کا خیال رکھتی ہوں لیکن میں نہیں چاہتی کہ ایسا جھگڑا دوبارہ ہو۔ ہوش میں آؤ، تم دونوں کا تعلق اب کائی قبیلے سے ہے، لوگوں کی نظریں تمہارے اوپر ہیں بلکہ ان دشمنوں کی بھی نظریں ہیں جو ہمیں شکست دینا چاہتے ہیں، اور تم دونوں وہ پہلی ہوگی جن کے پاس وہ آئیں گے۔ میرے دونوں بچے اس ریاست کے پر ہیں اور تم دونوں ان پروں کی طاقت ہو، اب سے تم دونوں اس کے مطابق عمل کرو گی۔ میں تم دونوں سے مزید کوئی خطا نہیں چاہتی، جو بھی اس ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلی چیز اس ریاست کے پروں کو اکھاڑ رہا ہے، لیکن میں جب تک زندہ ہوں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ادھر لوکاس غصے سے کہتا ہے کیسے عثمان کیسے سمجھ گیا؟ عثمان کا سامان کہاں ہے؟ تو ہیرستو کہتا ہے
عثمان نے پتھر کے ڈبے بھیجے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے سامان کہاں رکھا۔ یہ سن کر لوکاس عثمان عثمان چلا اٹھتا ہے تو وہاں پہنچنے والی صوفیہ کہتی ہے لوکاس کیا تم غصہ نکال رہے ہو؟ لوکاس کہتا ہے عثمان نے سارا سامان بچا لیا، سارے کا سارا سامان، ہم نے بیکار ہی میں کرسے پر بھروسہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ اس کی قیمت اپنے خون سے ادا کرے گا۔ مگر صوفیہ کہتی ہے لوکاس پرسکون ہو جاؤ، ہم سب سے مضبوط ہیں، کیا عثمان کو ختم کرنے کے بدلے اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ میں نے اسے ایک ایسا تحفہ بھیجا ہے جو وہ کبھی نہیں بھولے گا، وہ تقریباً وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ لوکاس پوچھتا ہے کیا؟ تو صوفیہ کہتی ہے میں نے عثمان کی شہرک کاٹ ڈالی ہے، اس کی خبریں حاصل کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، میں نے اس کے جاسوس چن چن کے مارے ہیں، اگر ایک سردار کی شہرک کٹ جائے تو وہ کیسا سردار لگے گا؟ اب عثمان کچھ بھی نہیں جان پائے گا۔ لوکاس خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے تم بہت ہوشیار ہو۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب قبیلے میں داخل ہوتے ہیں، قبیلے میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان صاحب جیسے ہی خیمے کی جانب بڑھتے ہیں تو ایک شخص پوچھتا ہے کیا ہمارا سامان لے جانے والا جہاز بحفاظت دریا عبور کر گیا حضور؟ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ عبور کرنے ہی والا تھا کہ انہوں نے اسے آگ لگا دی اور جہاز کو غرق کر دیا۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا جہاز ڈوب گیا؟ ہماری سب کوششیں رہ گئی ہیں، یہ ظالم کون ہے عثمان صاحب؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں مجرم وہی ہے جنہوں نے اس وقت تک ہمارے ساتھ بیوقوفی کی ہے، لیکن ہم نے ان کے تیار کردہ منصوبے کے بارے میں پہلے ہی جان لیا تھا اور اپنے اقدامات اٹھا لیے تھے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ کا سارا سامان محفوظ ہے۔ اس دریا کی تہہ میں جو ڈوب گیا وہ ان کی گستاخی تھی۔ یہ سن کر لوگ عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ عثمان صاحب واپس جیسے ہی خیمے کی جانب مڑتے ہیں قبیلے کا دروازہ کھلتا ہے اور زخمی بائی سنگر گھوڑے پہ پڑا ہوا داخل ہوتا ہے۔ لوگ آگے آتے ہیں تو بائی سنگر کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں اپنے حضور کے پاس جاؤں گا۔ جب برہان کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے حضور یہ بائی سنگر ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بھاگ کر اس کی جانب جاتے ہیں اور عثمان صاحب بائی سنگر کو گھوڑے سے نیچے اتارتے ہیں، پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ بائی سنگر کو دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور عثمان صاحب پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا؟ بتاؤ میرے بہادر یہ کس نے کیا؟ تو سپاہی بائی سنگر کہتا ہے حضور وقت آ گیا ہے۔ برہان اس سے کہتا ہے ایسا مت کہو، ایسا مت کہو بائی سنگر۔ جرکتائی بھی روتے ہوئے کہتا ہے مت کرو بھائی، نہیں تم نہیں جا سکتے۔ عثمان صاحب اسے اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں چلو ہم شفا خانے میں چلتے ہیں، مگر بائی سنگر عثمان صاحب کا بازو پکڑ لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے مجھے یہیں رہنے دیں حضور۔ حضور صندوق۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان اس کے گھوڑے سے صندوق اٹھا کر لاتا ہے اور جب اسے کھولتا ہے تو اس کے اندر انگلیاں ہی انگلیاں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر سب کے دکھ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور بائی سنگر کہتا ہے ہمارے سارے جاسوس مارے گئے، شہید کر دیا میرے حضور، اللہ ہماری ریاست کو قائم رکھے، لیکن آپ کے حق کے راستے کے لیے میری جان قربان۔ عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا؟ لوکاس نے؟ کاراسے صاحب نے؟ بتاؤ بائی سنگر یہ کس نے کیا؟ مگر بائی سنگر سو کہتے ساتھ ہی کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب زاروں کی طرح رونے لگ جاتے ہیں اور بائی سنگر جام شہادت نوش کر جاتا ہے۔ بائی سنگر کی شہادت پر سب لوگ بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں اور ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں۔ پورا قبیلہ اس کے آس پاس جمع ہوتا ہے اور عثمان صاحب اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، پھر گرجتے ہوئے کہتے ہیں میرے بہادر بالکل بھی فکر نہ کرو، میں تمہارا انتقام لوں گا۔ میں ایک قسم کھاتا ہوں کہ جس نے بھی تمہارے ساتھ یہ کیا ہے وہ اپنے پیدا ہونے والے دن پر پچھتائے گا، میں ان سب کو مار ڈالوں گا، ان سب کو۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسا لگا آپ کو یہ کمپلیٹ ایپیسوڈ؟ آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے دوستوں کو یہ شکایت ہوگی کہ ویڈیو کیوں لیٹ آتی ہے، تو میں ان سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اکثر جو ہے وہ صبح کے وقت ہمارے پیارے ملک میں لائٹ چلی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے میں آپ تک ایپیسوڈز لیٹ پہنچا پاتا ہوں، لیکن انشاءاللہ جب بھی ویڈیو آئے گی پہلے ہی دن آپ کو کمپلیٹ ایپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھنے کو مل جایا کرے گی۔ تو اس ایپیسوڈ سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ میں بتا